پادری نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ جس نے جنت خریدنی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور جاہل لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے بڑی سی بڑی رقم ادا کرنا شروع ہو گئے۔ ایسے میں ایک عقل مند شخص نے جہالت کا شکار ان لوگوں کو اس احمقانہ کام سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ آخر ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ گرجا گھر گیا اور جنت بیچنے کے انچارج پادری سے کہا، مجھے جہنم خریدنا ہے، کیا قیمت ہے؟ پادری حیران ہوا اور کہنے لگا، جہنم؟ اس شخص نے کہا، ہاں جہنم۔ پادری بڑا خوش ہوا کہ اب جہنم بیچ کر بھی کمائی کر سکوں گا، لہذا سوچے بغیر کہا، 3 سکے۔ اس آدمی نے جلدی جلدی رقم ادا کی اور کہا، جہنم کی دستاویز تیار کر دو۔ پادری نے جہنم کی دستاویز تیار کی اور اس پر مہر لگا دی اور کہا، یہ لو جہنم کی دستاویز۔ وہ شخص خوشی خوشی دستاویز اٹھا کر چرچ سے نکل آیا اور شہر کے مرکزی چوک پر کھڑا ہو کر چلایا، یہ دیکھو میں نے جہنم خرید لی ہے، یہ دیکھو میں نے جہنم خرید لی ہے، یہ اس کے دستاویز ہے، یہ اس کے کاغذات ہیں، اور میں کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا، لہذا تمہیں اب جنت خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں کسی کو بھی جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ شخص تھا مارٹن لوتھر کنگ، جس نے اپنے اس اقدام سے لوگوں کو ان کی لا علمی کی وجہ سے کی جانے والی حماقت سے نجات دلائی۔ دنیا میں ایک ہی خوبی ہے، آگاہی، علم، جبکہ جہالت ایک گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 24 دسمبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک ابتدائیہ پیش کیا۔ افلاطون نے کہا تھا کہ جہالت گناہ ہے، یعنی قدرتی طور پر جو لوگ جاہل ہیں وہ گناہ گار بھی ہوں گے۔ پاکستان کس چیز کا سامنا کر رہا ہے؟ پاکستان جہالت کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ حماقتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر پاکستانی پڑھے لکھے ہوتے، پاکستانیوں کو اچھے مواقع ملتے، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر نہ ہوتا، جاگیردار نہ ہوتے، زمیندار نہ ہوتے، سرمایہ کار نہ ہوتے، تو اس قوم کی تقدیر کچھ اور ہوتی، کیونکہ یہ بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے۔ کچھ آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں، ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس دن میں نے کہا تھا کہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں بلوچی، پھر پٹھان، اس کے بعد سندھی اور پھر پنجابی۔ تو سعودیہ سے ایک سردار صاحب کا گل آیا ہے کہ آپ نے کشمیر کا نام نہیں لیا، آپ نے جو ہے وہ گلگت بلتستان کا نام نہیں لیا۔ تو کشمیریوں کو سلام ہے، سردار لوگ ہیں، سارے سردار ہیں۔ پچھلے دنوں جو کشمیریوں نے منجی ٹھوکی، حکومت کی احتجاج کیا، آپ بڑے زبردست لوگ ہیں، آپ آزاد لوگ ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، میری طرف سے معذرت بھی قبول کریں۔ اور کشمیریوں کو سلام، میرے بھائی ہیں، میرے جگر ہیں۔ گلگتیوں کو سلام، میرے بھائی ہیں، میرے جگر ہیں۔ بلتیوں کو سلام، میرے بھائی ہیں، میرے جگر ہیں۔ اب اگر ہم خبروں کی جو بات کریں تو آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا۔ لطیفہ یہ ہے کہ عارف حبیب صاحب ملاقات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کراچی میں، اور ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ PIA خریدیں۔ عارف حبیب صاحب PIA خرید لیتے ہیں، حکومت کو دیتے ہیں 10 ارب روپے، اور اثاثے کتنے حاصل کرتے ہیں؟ 400 ارب کے۔ 400 ارب کے اثاثے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ایک سپریم کا ڈبہ دے دیں، وہ کہتا ہے 135 روپے کا ہے۔ آپ اسے 35 روپے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بقائے 100 روپیہ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں دودھ خریدوں گا، اس کے علاوہ چینی خریدوں گا، اور پھر جو ہے نا وہ چائے بنا کے پیوں گا، لہذا تم 35 روپے پکڑو۔ 135 ارب یہ چے بنایا جا رہا ہے قوم کو، 10 ارب نقد ادا کیے جائیں گے، اور 125 ارب کا وہ دودھ خریدے گا اور چینی خریدے گا، اور جو اپنی اب اس کی چیز بن گئی ہے اس میں سرمایہ کاری کرے گا۔
یہ ٹیکہ لگا ہے 10 ارب دے کر 400 ارب. اس کی مزید تفصیل آگے چل کے آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں. اس کے بعد ملک پیچیدہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے. یہ کہنا ہے فیلڈ مارشل ون اینڈ اونلی مائی فیوریٹ میری جن میری جان جنرل عاصم منیر کا. بالکل جی، پیچیدہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے کہ ایک ملک کا جو آرمی چیف ہے وہ ملک کا وزیر خارجہ ہے، وہ ملک کا وزیر داخلہ ہے، وہ ملک کا وزیر خزانہ ہے، وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ملک کا صدر ہے، وہ ملک کا سپیکر ہے، وہ ملک کا سینٹ کا چیئرمین ہے، وہ سب کچھ ہے. ظاہر ہے جب یہ مسائل ہوں گے تو پیچیدہ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا. اور 78 سال سے ہم پیچیدہ مسائل کا کیوں سامنا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو ایوب خان سے رابطہ کرنا ہوگا، آپ کو ضیاء صاحب سے رابطہ کرنا ہوگا، آپ کو مشرف صاحب سے رابطہ کرنا ہوگا، یحییٰ صاحب سے رابطہ کرنا ہوگا، اور وہ جو کابلی ٹرک پھر رہا ہے آپ کا باس جنرل باجوہ جس نے آپ کو DGMI لگایا تھا، ان سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا کہ ملک کیوں پیچیدہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے. معتصم یہ صحافی ہیں غزہ کے، اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے حق میں کہ عمران خان جو ہے وہ قوم پرست ہے، عمران خان جو ہے وہ اخلاق کا دیوتا ہے. اس پر عسکری ٹوٹ اور نون لیگ کے جو بھونکے ہیں وہ اس پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور معتصم کے پیچھے انہوں نے فلسطین پہ بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. یقین کریں اگر ہماری فوج فلسطین میں چلی گئی تو پتہ یہ کون سے چورن بیچیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اسرائیل سچ پہ ہے اور فلسطینی جھوٹ پہ ہیں. اسرائیلی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے وزیر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں غزہ کی 1 انچ بھی خالی نہیں کریں گے اور اپنا قبضہ برقرار رکھیں گے. بہرحال معتصم نے مزید لکھا ہے کہ عمران خان اپنی قوم اور اسلامی دنیا کی خدمت کرنے کی وجہ سے قید میں ہے. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف. اگر مصرے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا ہے. یہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے ولی ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی خاک اور نجف کی خاک وہ میری آنکھوں کا سرما ہے. اس کا دورہ کیا ہے صدر زرداری نے. یہ ممی یہ یہاں پہ کیسے جاتے ہیں؟ مولا علی کے روزے پر اس نے کیا کیا ہوگا، کیا کہا ہوگا، باب العلم سے کیا مانگا ہوگا؟ لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ میں فارم 47 کا صدر ہوں، میں 2 نمبر ہوں، میں حرام تنخواہ لیتا ہوں، لیکن آپ کے در پر جو ہے وہ آیا ہوں. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ میرا دل کرتا ہے عمرے کے لیے، میرا دل کرتا ہے حج کے لیے، لیکن جب اپنے کرتوت دیکھتا ہوں، اپنی عادتیں دیکھتا ہوں تو غالب کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی. بہرحال ان لوگوں کو شرم حیا نہیں آتی کہ یہ نجف بھی پہنچ جاتے ہیں، مدینہ بھی پہنچ جاتے ہیں، کربلا بھی پہنچ جاتے ہیں. بہرحال ان کی مرضی ہے. 5 ماہ میں اب یہ سننا ہے 5 ماہ میں $3.1 ارب کے قرضے لیے ہیں حکومت نے. $3.1 ارب. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی رقم ہوتی ہے؟ اچھا وہ گئے کدھر؟ $3.1 ارب کدھر گئے؟ کچھ پتہ، کوئی بڑا منصوبہ، کوئی ملک میں جنگ لگی ہو. لیکن آپ کھیل تماشے ٹی وی پہ دیکھ لیں، اس دن ایک جو ہے نا انڈر پاس تھا یا اوور ہیڈ برج تھا، اس کا مجھے نہیں پتا، ادھر پنڈی میں اس کی جو تقریب ہوئی ہے نا افتتاح کی، اس پہ 60 کروڑ روپیہ خرچ آیا ہے. 60 کروڑ روپیہ کبھی دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے؟ وزیر اعظم بھاگا جا رہا ہے انڈر پاس، اوور ہیڈ برج یا کوئی لنک سڑک، اور وہاں پہ تمبو لگ رہے ہیں اور وہاں پہ کھابے اور بیوروکریسی. بہرحال اس پہ یہ انہوں نے لے لیا ہے 5 ماہ میں $3.1 ارب. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد 2025 میں جو سب سے زیادہ پیسے کمائے ہیں وہ کمائے ہیں ایلون مسک نے، اور وہ ہیں جی 2111 کھرب. یہ پیسے کمائے ہیں ایلون مسک نے، اور 2025 میں یہ جو 10 ارب پتی ہیں ان کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اب آپ اس کی وجہ پوچھیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ AI کا استعمال بڑا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اس کے علاوہ جو
خلا ہے وہاں پہ جانا، تو یہ چونکہ ان کا معاملہ بڑا ہے تو ان کی دولت بھی بڑی ہے۔ بہرحال یہ چوری کی نہیں ہوتی، یہ قوم کی نہیں ہوتی، یہ کاروبار کی دولت ہے، تجارت میں ویسے برکت ہے، یہ کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری اور محمود مولوی اور عمران اسماعیل انہوں نے خط لکھا ہے اردلی کو، چپڑاسی کو، جو کہتا ہے کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا کہ جی شاہ محمود قریشی کو پرول پر رہا کیا جائے، عارضی طور پہ رہا کیا جائے۔ یہ بات میں ان کو بتا دوں، وہ شاہ محمود قریشی کو لے آئیں، وہ شاہ محمود کے کسی اور بزرگ کو لے آئیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن عمران عمران ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کارروائی ڈال رہے ہیں، لیکن قوم کو بھی پتہ ہے، قوم سیاਣੀ ہے۔ جتنا آپ لوگ چے سمجھتے ہیں نا، قوم اتنی چے نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب باہر آ جائیں، پتہ چل جائے گا کہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں۔ پہلے ان کے بیٹے نے تو چاند چڑھایا ہے، شاہ صاحب کو بھی دیکھ لیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جو قرضہ ہے، اب یہ دیکھیں آئی پی پیز کا، بجلی پیدا کریں نہ کریں، سب سے بڑا ظلم یہ دو بندوں نے کیا پاکستانیوں پہ۔ پہلے نمبر پہ گوالا منڈیلا نواز شریف، دوسرے نمبر پہ وہ جو شہید بی بی رانی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو، ان دونوں نے ظلم کیا آئی پی پی۔ یہ قرضہ کتنا چڑھ گیا پاکستانیوں پہ یہ ذرا سنیں۔ یہ قرضہ ہو گیا ہے 1.2 ٹریلین، 1.2 کھرب روپے ہم نے دینے ہیں آئی پی پیز کے، کیونکہ ڈالروں میں پیمنٹ کرنی ہے۔ بجلی پیدا کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی اور سنیں، چینی کمپنیوں کو ہم نے دینا ہے 500 ارب، اور دے گا کون؟ میں اور آپ، خسی جنتا، بغیرت جنتا، اور کون دے گا؟ انہوں نے دینا ہے، ہم نے دینا ہے۔ کبھی کون سا ٹیکس، کبھی کون سا ٹیکس، کبھی کون سا ٹیکس۔ آگے ایک اور خبر آپ کو بتاتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں، یعنی جب سے عمران گئے نا تو وہ نگران حکومت آئی، پھر امپورٹڈ آئی، پھر یہ کت خانہ آیا، ان سالوں میں جتنا ٹیکس عوام سے لیا گیا، ان سے پہلے عمران اور عمران سے پہلے 17 سال میں اتنا ٹیکس لگایا گیا، 17 سال میں جتنا ان 3.5 سالوں میں لگایا گیا، 17 سال میں۔ اور اس کا کیا گیا؟ اس کا کیا گیا جی، اس پہ سود پے کیا گیا، سود جو انہوں نے کھائی اصل زار، اس کا سود پے ہوا، اور دوسرا اپنے اوپر خرچ کیا، اپنے اوپر۔ یعنی 17 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ان 3.5 سال میں۔ تو پھر نہ نکلے، نہ کوئی احتجاج کرے، لوگ عمران کو پاگل کہے، ذہنی مریض کہے، عمران کا کیا ہے۔ بہرحال اس سے اگلی خبر پہ چلیں۔ اگلی خبر یہ ہے، یعنی یہ 500 چینی کمپنیوں کا اور 1.2 ٹریلین یہ آئی پی پیز کا، یعنی یہ آپ نے بجلی گھروں کو دینا ہے۔ اس کے بعد آج ایک خبر چلی، پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی، فیلڈ مارشل مانک شاہ، یہ اوریجنل فیلڈ مارشل تھے، یہ یعنی ماسٹر مائنڈ تھے پاکستان کو توڑنے کے، مانک شاہ۔ یہ اور یحییٰ خان یہ بیچ میٹ تھے۔ یحییٰ خان نے 1000 روپے لیا تھا موٹر سائیکل کے لیے مانک شاہ سے، پھر جرنیل عادت کے مطابق واپس نہیں کیا یحییٰ خان نے۔ پاکستان بن گیا، یحییٰ ادھر بھاگ آیا، پھر جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، پاکستان ٹوٹ گیا۔ بہرحال مانک شاہ کا بیان ایک نظر سے گزرا ہے۔ مانک شاہ نے کہا کہ مجھے یحییٰ خان نے 1000 روپیہ جو ہے نا وہ ادھار لیا ہوا واپس نہیں کیا، اس کے بدلے میں ہم نے مشرقی پاکستان لے لیا اور اس کو بنگلہ دیش بنا دیا۔ یہ ایک چیز آج ذہن سے کہ یہ ان کی پرانی عادت ہے واپس نہ کرنا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹر مشتاق یہ جماعت اسلامی کے ہیں، جماعت اسلامی ان کو اون نہیں کرتی کیونکہ یہ جرنیلوں کے خلاف بولتے ہیں، اور جماعت اسلامی کا آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی والے جو ہے نا وہ خوش رہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر برائے فروخت کا جو ہے وہ بورڈ لگ گیا ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جب نشئی جو ہے وہ نشے سے تنگ ہوتا ہے، وہ آج زندہ ہوتا ہے نا، وہ مشاہد اللہ بڑی باتیں کرتا تھا، ساری عمر گالیاں بکتے بکتے اور نواز شریف کے
तलवे चाटते चाटते फौत हो गया। आजकल उसका बेटा आता है अफनान उल्लाह, अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखता है और उसका एक ही फ़न है गालियां देना। तो मुशाहिदुल्लाह इमरान खान को नशई कहते थे, अब तो पहुंच गए हैं बड़ी सरकार के पास, तो आज जिंदा होते तो उनको बताते। वैसे वो PIA में लोडर थे, PIA को तबाह करने में उनका भी बड़ा हाथ था मुशाहिदुल्लाह का। लोडर से तरक्की करते करते कहाँ वो पहुंच गए। तो बहरहाल ये सेनेटर मुश्ताक ने कहा है कि पाकिस्तान के माथे पर लिख दिया जाए कि बराए फ़रोख्त है, और ये सारे इदारे एक एक करके फ़रोख्त करेंगे और फिर उस पर खुशियाँ मनाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि वो मैंने आपको बताना था, इसका जो है ना वो PIA का पोस्टमार्टम करना था। पहले मैंने आपको बताया कि उसको कहा गया, हबीब रफ़ीक को कहा गया कि आप ख़रीदें। कितने उसने पेमेंट की? 10 अरब। 135 अरब में जो है ना वो हुआ सौदा। 10 अरब उसने नकद पे किया। अब ज़रा गौर से असासे सुनने हैं, इसके PIA के असासे आपने सुनने हैं। पहला असासा PIA का कि 2025 में PIA ने 26 अरब का मुनाफा कमाया। 26 अरब का। ऐसी दुकान आप बेचेंगे? ऐसी भैंस और गाय आप बेचेंगे? पहली बात। दूसरी बात यह कि टोटल PIA के पास इस वक्त 30 जहाज हैं। 30 जहाज हैं, उसमें 19 ऑपरेशनल हैं, 19 हवा में हैं और 11 की मुरम्मत हो रही है। 11 की मुरम्मत हो रही है। इनका जो है ना वो कीमत है एक जहाज की, वो 100 अरब है। एक जहाज की हिसाब खुद लगा लें, एक जहाज की कीमत 100 अरब है। उसके आगे आए 64 रूट्स हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है रूट लेना। रूट से मुराद ये है कि जिस तरह ये मोटरवे होता है, जिस तरह सड़क होती है कि ये लाहौर जा रही है, ये पेशावर जा रही है, इसी तरह रूट्स होते हैं जहाज़ों के भी कि आप इंग्लैंड जा सकते हैं, पुर्तगाल जा सकते हैं। वो PIA के पास 64 रूट्स हैं, 64 मंजिलें हैं PIA की, और अब वो मिलती नहीं है। अब वो रूट्स नहीं मिलते जो इसके पास हैं। दूसरा सासा। तीसरा सुने, इसकी कुल जो है वो 8 बिल्डिंग्स हैं। 8 बिल्डिंग्स। मैंने आपको सुबह बताया अमेरिका में रूजवेल्ट होटल है, फ्रांस में है। सिर्फ जो ब्लू एरिया में बिल्डिंग है ना, सिर्फ ब्लू एरिया में जो PIA की बिल्डिंग है वो 20 अरब की है इस वक्त। सिर्फ ब्लू एरिया में इस वक्त जो बिल्डिंग है वो 20 अरब की है इस्लामाबाद में। और कितने पे किए हैं? 10 अरब। ये नशेइयों वाली बात नहीं है। और आपका क्या ख्याल है इसमें खाली हबीब रफ़ीक है? नो 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 नो। मैंने आपको पहले बताया है कि ये काबे की छत पे चढ़ जाए, आपने बात नहीं माननी। ये काबे के ग़िलाफ़ को पकड़ के ये कस्में खाएं, आपने नहीं माननी। अबू जहल पता क्या करता था? अबू जहल काबे के ग़िलाफ़ को पकड़ लेता, कपड़े को पकड़ लेता और क्या कहता था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा बाप बहुत शानदार आदमी था, तुम्हारी माँ बहुत बावकार थी, तुम्हारा दादा बहुत शानदार था, तुम्हारी तालीमात सच्ची हैं। मैं नहीं मानता। अब क्या करना है उसका? क्या करना है? मैं नहीं मानता। जब उसको 2 भाई कत्ल कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है बदर में, तो उसने कहा कि जरा नीचे से गर्दन काटनी है, नीचे से, ताकि पड़ी हो तो पता चले सरदार की गर्दन है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनसे हमारा वास्ता है, खूनी दरिंदों से, कि जरा नीचे से गर्दन काटनी है। और इतना बड़ा सर था अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला नो, बड़े कमज़ोर से मुत्तकी से सहाबी थे। अब्दुल्ला बिन मसूद से अबू जहल का सर नहीं उठाया जाता था, सर नहीं उठा सकते थे अब्दुल्ला बिन मसूद। वो यही लोग थे, यही लोग कि जो है ना ये इन्होंने बेच डाला।
یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے جو میں نے بتایا نا، ویڈیو تھوڑی پیچھے کر کے جہازوں کی کتنی قیمت بن گئی، بلڈنگوں کی کتنی قیمت ایک بلڈنگ کی بتائی ہے، اس کے علاوہ روٹس کی کتنی قیمت بن گئی۔ یہ سوزوکی کا روٹ لینا، سوزوکی کا، آپ کو پتہ چلا روٹس کے کتنے پیسے لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ ٹانکا لگایا پاکستان کو۔ اگلے ویلاگ میں پی آئی اے کیا تھی اس کا واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ پی آئی اے کسی دور میں کیا تھی۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمیں بھائی لوگوں نے جو ہے وہ، یہ علی احمد ہیں جو ہے نا وہ آرمی چیف اس کے لیبیا کے، یہ لیبیا کے جائز آرمی چیف تھے، جائز آرمی چیف مغربی علاقے کے، جس کو اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے، جس کے وزیر اعظم عبد الحمید ہیں، اس کو اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے۔ یہ ترکی آئے ہوئے تھے اور ترکی میں یہ مذاکرات کر رہے تھے دو لیبیا کو ملانے کا، مشرقی اور مغربی، جس طرح قذافی کے دور میں تھا۔ اور جاتے ہوئے ان کا جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا انقرہ کے قریب، اور 4 جرنیل اس میں جاں بحق ہو گئے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ آرمی چیف کا جہاز اتنی آسانی سے نہیں گرتا، اس میں لازمی جو بڑے ابو ہیں، ابو جی کا لازمی یا مرضی ہوتی ہے یا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب ہم کس کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہیں؟ ہم ایک لانتی، ایک غدار، ایک غلیظ بن قاسم افطار کے فتار، اس کے ساتھ ہم $4 ارب کا معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ اس نے لیبیا کو توڑا، اس نے لیبیا کے لوگوں کا قتل عام کیا۔ ہم اس کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہیں جس کو اقوام متحدہ نہیں مانتا۔ تو یہ وارننگ تو نہیں ہے، وارننگ، یعنی جو جائز لیبیا تھا اس کے آرمی چیف کے ساتھ یہ ہوا، اور جو ناجائز ہے، جو باغی ہے، جو قذافی کے قتل میں ملوث ہے، جو لیبیا کی بربادی میں ملوث ہے، جو وار لارڈ ہے، جس پر امریکہ میں ریپ کے، قتل کے، اغوا کے مقدمے ہیں، اور پھر جو دجال ہے موجودہ دور کے UAE اور مصر، اس کی حمایت حاصل ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس بن قاسم الفتار کو UAE کی حمایت حاصل ہے، جو سودان میں قتل عام ہو رہا ہے ان کی حمایت حاصل ہے، اور جنرل السیسی جو فرعون ہے مصر کا، اس کی حمایت حاصل ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ہم اس پہ اسلحہ بیچ رہے ہیں کہ مارو لیبیاؤں کو۔ $4 ارب، ادھر اخباروں میں اتنی سرخیاں لگی ہوئی ہیں، $4 ارب، $4 ارب، 12 کھرب کا ہم اسلحہ بیچ رہے ہیں۔ یہ بندہ، یہ علی احمد، یہ مذاکرات کر رہا تھا ترکی کے ساتھ کہ ترکی کردار ادا کرے اکٹھا کرنے میں۔ اب ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ علی احمد کا طیارہ کس طرح گرا، کس نے گرایا، کیوں گرایا، اور پھر یہ کس کے لیے وارننگ ہے۔ ضیاء صاحب یاد ہوں گے، بہاولپور یاد ہوگا، بستی لال کمال یاد ہوگی، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے، وہ آ جاتے ہیں پیچھے پیچھے۔ بہرحال یہ وارننگ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ میں مولانا اسحاق کو سن رہا تھا اور آپ کو خصوصی طور پہ بتانا تھا۔ مولانا اسحاق کیا بات ہے، زبردست آدمی تھے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی جو ہے وہ جابر سلطان ہے، اگر جو ہے وہ کوئی ظالم حکمران ہے تو بد دعائیں دینا اس کو ثواب کا کام ہے۔ یہ میں آپ کو ثواب کا کام بتا رہا ہوں، ثواب کا، کہ دے بد دعائیں ان کو جو ہے نا جھولیاں اٹھا اٹھا کے ثواب ملے گا۔ روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ، اماں عائشہ صدیقہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بد دعا کرو کہ جس طرح انہوں نے ہمیں مشقت میں ڈالا ہوا ہے اسی طرح ان کو مشقت میں ڈال، جس طرح ہمیں عذاب میں ڈالا ہوا ہے ان کو عذاب میں ڈال، جس طرح ہماری زندگی حرام کی ہوئی ہے ان کی زندگی حرام کر۔ یہ مولانا اسحاق فرماتے ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے ان کو، جھولیاں اٹھا اٹھا کے، کہ 3.5 سال سے انہوں نے ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، کون کون سی دیواریں پھلانگی ہیں، کتنے لوگوں کو بے گناہ جو ہے نا وہ جیل کیا ہے،
بقول شفیع جان کے 64,000 FIR ہیں. میرا خیال ہے کوئی خاندان نہیں بچتا. 64,000 FIR ہیں انہوں نے جو ہے وہ کاٹی ہیں. دیں بد دعائیں ان کو, اور 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ان کو بد دعائیں دیں. اگر ان کو بد دعا نہیں لگتی تو بقول مولانا اسحاق کے وہ آپ کو ثواب ملے گا. کہتے ہیں جی حکمرانوں کی جو ہے نا وہ کریں, اطاعت کریں. مولوی کہتا ہے اطاعت کریں, پھر حسین کیوں نکل آئے؟ حسین کیوں نکل آئے یزید کے خلاف؟ اطاعت کریں, ظالم ہو, زانی ہو, بدماش ہو, اس کی اطاعت کریں. کیوں اطاعت کریں؟ حسین بتا کے گئے ہیں کہ نہیں کرنی. نکلیں باہر, نہیں کرنی اطاعت جو ظلم کرے. اور پھر جو حکمران ہوتا ہے وہ تو امرہم شورا بینہم, وہ تو مشورے سے ہوتا ہے, وہ تو لوگوں کی مرضی سے ہوتا ہے. لوگوں کی مرضی کا حکمران عمران خان ہے جو جیل میں ہے. دیں بد دعائیں, لمبی لمبی بد دعائیں دیں, جھولیاں پکڑ پکڑ کے دعائیں دیں, آپ کو بد دعائیں دیں, آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. اب آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے. مان لیتے ہیں, بالکل, پہلے بھی میں نے ذکر کیا. آرمی چیف صاحب کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ کل یورپ لکھتا ہے کہ جی وہ نا بڑے ماہر ہو گئے ہیں خارجہ پالیسی میں. یہ منافق, ان کو کہیں نا یورپ والوں کو کہ اپنے آرمی چیف کو بنائیں ماہر. تمہارا آرمی چیف باہر جائے, تمہارا آرمی چیف ملاقاتیں کرے, تمہارا آرمی چیف معاہدے کرے, تمہارا آرمی چیف ٹرمپ سے لنچ کرے. ادھر کہیں گے جمہوریت ہے, تو ادھر کیا ہے؟ گلو شالہ میلہ ہے, ادھر سرکس ہے کہ ہم جو شلوار ہے وہ اوپر سے پہنتے ہیں اور شرٹ نیچے سے پہنتے ہیں. تم لوگ وہ کہ فرانس میں نہانا جو ہے نا وہ منع تھا, اور ایک ملکہ جو ہے نا اتنا عرصہ گزر گیا نہیں نہائی اور اسی وجہ سے مر گئی. تم تو وہ لوگ ہو. تم نے تو کل ووٹ کا حق دیا ہے جو ہے نا وہ عورتوں کو. تم ہمیں سکھاؤ گے کہ جمہوریت کیا ہے اور آمریت کیا ہے؟ آرمی چیف کا پاکستان میں ایک حق ہے, ایک حق. اب آپ پوچھیں وہ کون سا؟ 1 تاریخ کو تنخواہ لینا اور پاکستانیوں کا ہاتھ پہ تنخواہ رکھنا, یہ حق ہے. پاکستان ڈوبتا ہے ڈوب جائے, پاکستان نیچے جاتا ہے نیچے جائے, پاکستان ترقی کرتا ہے ترقی کرے. یہ آپ کا ایٹم بم کس نے بنایا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا کردار سیاستدانوں کا ہے, سب سے بڑا کردار. قسم خدا کی نہ بناتے, یہ نہ بناتے. AK خان کو کون لایا تھا ہالینڈ سے پتہ ہے آپ کو؟ بھٹو صاحب. بھٹو صاحب میں کروڑوں خامیاں تھیں, اور پتہ ہے کتنی تنخواہ پہ لائے تھے؟ 5,000 روپے. 5,000 روپے. اور کوہوٹا کا جا کے جنگل دکھایا نا جب AK خان کو, جنگل کہ یہ یہاں پہ یہ تمہارا علاقہ شروع ہو جاؤ, تو AK خان کہتے ہیں میں ہنسنے لگ گیا کہ کس پہ شروع ہو جاؤں. انہوں نے کہا بس شروع کر. سیاستدانوں نے بنایا, چاہے وہ نواز شریف ہو, غلام اسحاق خان ہو, جو ہے نا وہ بے نظیر ہو. ہارون رشید کہتے ہیں سب سے زیادہ محفوظ اس کو اسحاق خان نے رکھا, لیکن بنیاد بھٹو نے ڈالی. یہ بیانہ پکڑ گنو نا. ایک حق ہے, مسائل کا ایک حل ہے, ایک حل. فوج بیرکوں میں, آرمی چیف صبح آرمی ہاؤس سے GHQ دفتر, دفتر سے گھر. ہاں شام کو گولف کھیلنی ہے, ہاکی کھیلنی ہے, فٹ بال کھیلنی ہے, جو مرضی ہو تو سارے کھیلتے. بس ٹھیک ہے, بات نہیں آمنا. اسلام آباد نو وڑ سکنے, ملاقاتہ نو کر سکنے, کھڑپینچیاں نو کر سکنے, ڈبے نو چینج کر سکنے لوگوں نے, ووٹر نے. ہاں پہلی کو تنخواہ گنو, ATM تو گنو, نقد گنو, تھوک لا کے گنو, یہ پہلی کو تو تنخواہ گن سکنے ہو. ایک حق ہے بس, کیونکہ آپ فوج میں بھرتی ہوئے ہیں. جب آپ 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں تھا کہ جی میں فوج بھرتی تھی تھا, ابا جڑا نا جی اسکول ٹیچر ہے, گھر نے حالات تبدیل تھی ہے, سن تنخواہ مل سی تو آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں پورا ماما بانے سے پاکستان نا, میں پاکستان کو ٹھیک کروں کی کوشش کرے سا, میں ایکسٹینشن گھن سا, میں تاحیات استثناء گھن سا. خدا سے ٹکرانے والی بات ہے استثناء, امیونٹی, خدا سے ٹکرانا, پیغمبروں کی تعلیمات سے ٹکرانا,
खुलफाए राशिदैन की तालीमात से टकराना, इस्तिस्ना, ऐसे तो जराइम किए हैं ना, ऐसा तो डर जान में है ना। पहली तारीख को सिर्फ आपने तनख्वाह लेनी है और जिस दिन आप लोग बैंकों के सामने खड़े होकर तनख्वाह निकलवाएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे, डब्बे नहीं चुराएंगे, रिजल्ट चेंज नहीं करेंगे, जमातें नहीं बनाएंगे, जमातें नहीं तोड़ेंगे, धांधली नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान की उड़ान उस दिन इंशाअल्लाह ताला शुरू होगी। आपका एक ही हक है और वो हक है कि जी पहली को आप तनख्वाह लें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।